الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ حرف جر اسم مجرور، زور سے بولیں، حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور۔ ہم جانتے ہیں کہ سارے ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، اور ضمائر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ جی ہاں، عربی زبان میں ضمائر کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کو ہم منفصل ضمائر کہتے ہیں، یہ مرفوع ضمائر ہوتے ہیں اور جملے میں اکیلے آ سکتے ہیں، اور دوسری قسم کو ہم متصل ضمائر کہتے ہیں، یہ منصوب یا مجرور ضمائر ہوتے ہیں اور یہ اکیلے جملے میں نہیں آ سکتے، انہیں جملے میں آنے کے لیے ہمیشہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں ہر ویڈیو کے شروع میں آپ کو یہ سب کیوں کہتی ہوں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں حرف جر اور ضمائر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور یوں سمجھیں کہ یہ عربی زبان کی بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے ہم ہر ویڈیو کے شروع میں اسے 1-2 دفعہ ضرور دہرا لیتے ہیں، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہماری یادداشت کا ایک حصہ بن جائیں۔ چلیے ابھی ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ پہلے منفصل ضمائر کو دہرا لیں۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ سارے متصل ضمائر کو اسم ربو کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ربہو، ربہما، ربہم، ربہا، ربہما، ربہن، ربکا، ربکما، ربکم، ربکی، ربکما، ربکن، ربی، ربنا۔ چلیے ابھی متصل ضمائر کو حرف جر من کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا منہو، منہما، منہم، منہا، منہما، منہن، منکا، منکما، منکم، منکی، منکما، منکن، منی، منا۔ چلیے ابھی فعل قرأ کی گردان بنا لیتے ہیں۔ قرأ کے کیا معنی ہیں؟ قرأ کے معنی ہیں اس نے پڑھا۔ قرأ، قرأ، قرأوا، قرأت، قرأتا،
قرأنا، قرأت، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأتو، قرأنا. الطبيب قرأ، المدرسات قرأنا، أنتن قرأتن، أنتم قرأتم، نحن قرأنا، أنت قرأتي، أنت قرأت، أنا قرأت. اچھا، الطالبات قرأنا، الطلاب قرأوا. چلیے ابھی میں زید سے سوال کرتی ہوں، هل قرأت القرآن اليوم؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ نعم قرأت. اچھا ابھی میں عائشہ سے سوال کرتی ہوں، هل قرأت القرآن هذا الصباح؟ تو وہ کیا جواب دے گی؟ نعم قرأت. اچھا اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ماذا قرأت اليوم؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ قرأت القرآن. ہم نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ ان سب جملوں میں قرأتو آیا ہے. جب ہم کسی کو جواب دیں گے نا تو پھر ہم قرأتو کہیں گے. چلیے ابھی اکلا کی گردان کو دہرا لیتے ہیں. اکلا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کھایا. اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتن، اکلتو، اکلنا. محمد کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ اکلا. زینب اکلت. الاولاد اکلو. النساء اکلنا. انت اکلت. انا اکلت. انتی اکلتی. نحن اکلنا. انتم اکلتم. انتن اکلتن. اچھا زید کے لیے کیا آئے گا؟ اکلا. المدرسون اکلو. چلیے ابھی فعل شربا کی پریکٹس کرتے ہیں. شربا کا مطلب ہے اس نے پیا. شربا، شربا، شربو، شربت، شربتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتی، شربتما، شربتن، شربتو، شربنا. اچھا ہوا کے لیے کیا آئے گا؟ شربا. انت شربتا. نحن شربنا. انتم شربتم. انتی شربتی. انا شربتو. اچھا الطلاب شربو. آج آپ نے خود سے فعل سمیا یعنی کہ اس نے سنا اور فعل رجع یعنی کہ وہ لوٹا اور ذہبا یعنی کہ وہ گیا، ان سب کی پریکٹس آج آپ نے خود سے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہتر ہوگا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا آپس میں گروپ بنا لیں اور گروپ بنا کر ایک دوسرے سے سوال کریں. تو چلیے ابھی ایک نئی چیز کی طرف آتے ہیں. میں سب سے اوپر یہاں پر لکھتی ہوں کتاب اور اس کے سامنے میں لکھتی ہوں الکتاب. تو کتابن کے کیا معنی ہیں؟ کتابن کے معنی ہیں a book، جسے ہم اردو میں کہیں گے ایک کتاب یا کوئی کتاب. اور الکتابو کے کیا معنی ہیں؟ دا بک.
اور اردو کے اس کے معنی ہوں گے کوئی خاص کتاب، یعنی کہ کتابٌ نکرہ ہے اور الکتابُ معرفہ ہے۔ چلیے ابھی میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کی جمع لکھ دیتی ہوں۔ کتابٌ کی جمع کیا ہے؟ کتبٌ، ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی اس کتبٌ کو معرفہ میں تبدیل کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہو جائے گا الکتب۔ اب یہ معرفہ میں تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ جمع ہے اس کی، تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں واحد اور یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں جمع۔ دیکھیں اردو اور انگلش میں الفاظ یا تو واحد ہوتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں واحد اور جمع کے علاوہ مثنیٰ بھی ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں واحد اور جمع کے علاوہ مثنیٰ بھی ہوتا ہے، جسے انگلش میں ہم ڈیول کہیں گے۔ تو کتابٌ واحد ہے اور کتبٌ جمع ہے، اور اس کا مثنیٰ پھر کیا ہوگا؟ کتابٌ کا مثنیٰ ہوگا کتابانی۔ کتابٌ کا مطلب ہے ایک کتاب اور کتابانی کا مطلب ہے دو کتابیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا اگر میں معرفہ بناؤں تو کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا معرفہ ہو جائے گا الکتابانی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ مثنیٰ کو بنانے کے لیے ہم نے کیا تبدیلی کی؟ ہم نے واحد کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیا، اور چونکہ ہم ایک کریش کورس کر رہے ہیں اس لیے میں ابھی سے آپ کو اس کی تفصیل میں لے جانا چاہتی ہوں۔ اچھا تو بتائیے کہ یہ کتابٌ اور الکتابُ کیا یہ مرفوع ہیں؟ اگر یہ مرفوع ہیں تو ان کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ جی ہاں، یہ دمہ۔ یہ دمہ کی تنوین اس کے آخر میں اور اس کے آخر میں دمہ ہے، تو یہ دمہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اچھا تو اب بتائیے کہ یہ کتبٌ اور الکتب کیا یہ بھی مرفوع ہیں؟ جی ہاں، ان دونوں کے آخر میں بھی دمہ ہے اور یہ دمہ ان کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اچھا تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتابانی کیا ہے؟ کیا یہ مرفوع ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر مجھے اس کے آخر میں کوئی دمہ کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ یہ کیا؟ اس کے آخر میں تو یہ کسرہ ہے۔ یہ دونوں مرفوع ہی ہیں اور ان کے مرفوع ہونے کی علامت یہ الف ہے، تو مثنیٰ کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ الف ہوتا ہے۔ چلیے اب بورڈ کی طرف ذرا غور سے دیکھیں۔ اب میں لکھتی ہوں مدرسٌ۔ یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ واحد ہے۔ چلیے ابھی میں اس کا مثنیٰ لکھتی ہوں۔ اس کا مثنیٰ ہوگا مدرسانی۔ چلیے ابھی میں اس کی جمع مذکر سالم لکھ دیتی ہوں۔ یہ مدرسون اس کی جمع مذکر سالم ہوگی۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ مدرسٌ مرفوع ہے؟ اگر یہ مرفوع ہے تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ جی ہاں، اس کے آخر میں یہ دمہ کی تنوین جو ہے یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اچھا تو اب یہ مدرسانی کیا ہے؟ کیا یہ بھی مرفوع ہے؟ جی ہاں، یہ بھی مرفوع ہے۔ اچھا تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ الف اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اور اس مدرسونہ کو دیکھیں، اگر یہ مرفوع ہے تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ واو اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، اور الحمدللہ اسے تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ واہ زبردست! آپ تو اولڈ بک 3 پر پہنچ گئے۔ آج تو آپ نے بک 1 سے ڈائریکٹ بک 3 پر ہی جمپ لگا دی۔ یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ تعالی
اولڈ بک 3 کے لیسن نمبر 1 میں پڑھیں گے، چونکہ ابھی آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکیں، اس لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے ایسے اصول آپ کو ایڈوانس میں ہی سکھا دوں گی تاکہ بعد میں یہ ہمارے لیے بالکل اجنبی نہ ہو، اور اس طرح عربی گرامر میں ہماری بنیاد پکی پڑ جائے۔ چلیے ابھی آپ ایسا کریں کہ اس مدرسون کو منصوب بنائیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جی ہاں، مدرسن، یہ ہو جائے گا مدرسن۔ جب ہم کسی بھی نارمل اسم کو منصوب بناتے ہیں تو اس کے آخر میں ہم ایک الف لگا دیتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دراصل عرب لوگ عربی زبان کو اعراب کے بغیر لکھتے ہیں، اس لیے اعراب کے بغیر جب وہ اسے دیکھتے ہیں تو اس الف کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس اسم کے آخر میں فتح کی تنوین ہے۔ اور میرا خیال ہے شاید میں یہ بات آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، تو یہ کتابن منصوب ہو کر کتابن بن جائے گا، طالبن طالبن بن جائے گا، اور ولدن ولدن بن جائے گا، اور ان سب کے آخر میں ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ جب کبھی آپ کسی سادہ اسم کو فتح کی تنوین دیں تو آپ کو اس کے آخر میں اس الف کا اضافہ کرنا ہوگا، سوائے تائے مربوطہ کے۔ یاد رکھیں کہ اگر اسم کے آخر میں تائے مربوطہ ہو تو پھر ہم اس الف کو اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ اچھا، تو مدرسن جب مجرور ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مدرسن ہو جائے گا، بالکل نارمل طریقے پر۔ اسی طرح سے مدرستن، مدرستن اور مدرستن بھی نارمل طریقے پر دن 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 ہوں گے۔ چلیے اب اس مدرس ثانی کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے اس سبق میں صرف اس کی مرفوع فارم آنے والی ہے، مگر ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوگا کہ ہم پہلے سے اس کی مجرور اور منصوب فارم کو بھی دیکھ لیں، اور اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اگر مدرس ثانی میں یہ الف اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے تو اب میں اسے کیسے منسوب کروں؟ یہ ہو جائے گا مدرسینی۔ کیا کہا میں نے؟ مدرسینی۔ اچھا، اب میں اسے مجرور کیسے بناؤں؟ مدرسینی، مجرور ہو کر بھی یہ مدرسینی ہی ہوگا۔ اچھا، تو ابھی اس مثنیٰ کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ جی ہاں، یہ یا۔ اور اس کے مجرور ہونے کی کیا علامت ہے؟ مجرور ہونے کی علامت بھی یہی یا ہے۔ تو سادہ زبان میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثنیٰ کے آخر میں جب آنے کی آواز آ جائے تو یہ مرفوع ہوگا، اور جب اس کے آخر میں عینی کی آواز آئے تو پھر یہ منصوب یا مجرور ہوگا۔ چلیے ابھی میں اس کو دوبارہ بولتی ہوں، آپ ایسا کریں کہ اس کے آخر کی ساؤنڈ پر غور کریں۔ مدرسانی، مدرسینی، مدرسینی۔ تو دیکھیں ان کے آخر میں آنی اور عینی کی آواز ہے نا۔ چلیے اب آپ ایسا کریں کہ کسی بھی اور اسم کو لے لیں اور اسی طرح اسے مرفوع، منصوب اور مجرور بنا کر دیکھیں۔ چلیے ایسا کرتے ہیں، پہلے کتابن کو لے لیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا کتابانی۔ چلیے اب اس کو منصوب بنائیں، تو یہ ہو جائے گا کتابینی، اور اب اسے مجرور بنائیں تو یہ پھر کتابینی ہو جائے گا۔
چلیے ابھی طالبن کو لے لیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا طالبانی، تو اس کا منصوب کیا ہوگا؟ طالبینی، اور مجرور؟ جی ہاں، طالبینی۔ اچھا، تو قلمن، قلمانی، قلمینی اور قلمینی، یہ سب کچھ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں پیج نمبر 28 پر موجود ہے۔ چلیے اب مدرساتن کا مثنیٰ مرفوع بنائیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جی نہیں، یہ مدرسانی نہیں ہوگا، یہ مدرساتانی ہو جائے گا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ اس کا منصوب کیسے بنے گا؟ مدرساتینی، اور مجرور ہو کر یہ کیا ہو جائے گا؟ جی ہاں، مدرساتینی۔ دیکھیں، کسی بھی زبان کا جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ضرور پیش آتا ہے کہ اس کا کوئی اصول جب ہم پہلی مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں بہت مشکل سا دکھائی دیتا ہے، مگر جوں جوں ہم اس زبان کو پڑھتے جاتے ہیں تو پھر یہ سب ہمارے لیے بہت آسان اور دلچسپ ہوتا جاتا ہے۔ جوں جوں ہم اس کورس میں آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر ہم قرآن پاک کی آیات کو بھی زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے قابل ہوتے جائیں گے۔ ہمارا یہ وقت اور محنت الحمدللہ ضائع نہیں ہو رہے، بلکہ ہمارے رب کے ہاں بہترین عبادت کے زمرے میں لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور بس میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے۔ چلیے ابھی آپ ایسا کریں کہ مدرسونا کو منصوب اور مجرور بنائیں۔ یاد ہے نا، یہ میں آپ کو پہلے سکھا چکی ہوں، تو یہ ہو جائے گا مدرسینہ، مدرسینہ۔ ابھی فی الحال ہم جمع مؤنث سالم کو نہیں کریں گے، اسے انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ آج جو میں نے یہ بورڈ پہ لکھا ہے نا، بس ہم اسی کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج جو ہم نے یہ سب کچھ بورڈ پہ لکھا ہے نا، اس میں سے کچھ چیزیں تو ہمیں پہلے سے پتہ تھیں، جیسے مدرسن، مدرسن اور مدرسن۔ اسی طرح مدرساتن، مدرساتن اور مدرساتن، یہ سب تو الحمدللہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے اب ہمارے لیے بالکل مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اس مدرسونہ، مدرسینہ اور مدرسینہ کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو چیز آج ہم نے نئی سیکھی ہے وہ صرف یہ مدرسانی، مدرسینی اور مدرسینی ہے۔ اسی طرح یہ مدرساتانی، مدرساتینی اور مدرساتینی، یہ ہم نے نیا سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف یہ مثنیٰ ہی تو آج ہم نے نیا پڑھا ہے، باقی سب تو وہی ہے جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، تو مثنیٰ بنانے کا کلیہ کیا ہے؟ مدرسانی، مدرسینی، مدرسینی، یعنی آنی، اینی، اینی۔ اور جمع سالم بنانے کا کیا کلیہ ہے؟ مدرسونہ، مدرسینہ، مدرسینہ، یعنی اونا، اینا، اینا۔ میں نے یہاں پر جمع مذکر سالم اور مثنیٰ میں ایک تبدیلی نوٹ کی ہے، اور آپ بھی غور کریں، مثنیٰ کے آخر میں جو یہ نون ہے نا، اس پر تینوں حالتوں میں کسرہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ جمع مذکر سالم کی ان تینوں حالتوں میں یہ جو نون ہے نا، اس پر فتح موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم جیسے غیر عرب لوگوں کو اس تبدیلی کی وجہ سے جمع مذکر سالم اور مثنیٰ میں فرق کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو بھی کبھی ان دونوں میں فرق کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کر لینا، تو اس طرح آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو سادہ سی زبان میں
मुसन्ना क्या है? आनी, ऐनी, ऐनी। और जमा मुज़क्कर सालिम क्या है? ऊना, ईना, ईना। क्या कहा मैंने? मुसन्ना क्या है? आनी, ऐनी, ऐनी। और जमा मुज़क्कर सालिम? ऊना, ईना, ईना। अभी हमारे अगले सबक में मुसन्ना आने वाला है, इसी वजह से आज मैंने आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर लिया। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ इसकी मरफ़ू फ़ॉर्म को ही पढ़ेंगे, यानी आनी, आनी। बस यही हमारे सबक में आएगा, जैसे कि अजलतानी, उख्तानी, अखवानी और नाफिज़तानी, दफ्तरानी और किताबानी वगैरह। तो अभी आपको फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिल्ली अभी बहुत दूर है। अभी हमने सिर्फ आनी आनी को ही पढ़ना है। मैंने आपके सामने ये सब कुछ इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप अपने हैंड बुक के इस सफ़ा नंबर 28 को खुद फिल करने के काबिल हो जाएं, और यही आज आपका होमवर्क है। चलिए अभी ऐसा करते हैं कि इस सफ़ा के पहले इसम की इस बोर्ड पर मौजूद अल्फाज की मदद से मुसन्ना बनाते हैं। मुस्लिमुन क्या हो जाएगा? मुस्लिमानी। चलिए अभी मुझे बताइए कि मोमिनुन क्या हो जाएगा? मोमिनानी। देखें, ये सब कुछ हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये हमारे सबक में बहुत आगे जाकर आएगा, लेकिन मैंने भी सर आसिफ के तरीके पर चलते हुए ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर लिया है, ताकि आप भी अभी से ये सब कुछ समझने के काबिल हो जाएं। फ़िलहाल हमारे अगले सबक में सिर्फ मुसन्ना की मरफ़ू फ़ॉर्म आने वाली है। तो चलिए मुझे बताइए कि कलमुन का मुसन्ना क्या होगा? कलमानी। इस वक्त सिर्फ आप मुझे मरफ़ू फ़ॉर्म बताएं। अच्छा, किताबुन का मुसन्ना क्या होगा? किताबानी। कुर्सी का मुसन्ना क्या होगा? कुर्सियानी। मक्तबुन, मक्तबानी। बाबुन, बाबानी। मस्जिदुन, मस्जिदानी। अच्छा, मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतानी। कमीसुन, कमीसानी। अच्छा, अब मिफ्ताहुन यानी चाबी का मुसन्ना बनाएं। मिफ्ताहानी। अच्छा, रुमाल यानी कि मिंदील का मुसन्ना क्या होगा? मिंदीलानी। कल्बुन, कल्बानी। अच्छा, नहरुन, नहरानी। तो बहरुन का मुसन्ना क्या होगा? बहरानी। और जबलुन, जबलानी। देखें कितना आसान है। अब जब हम इंशाल्लाह अपने सबक को शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मदीना ओल्ड बुक 1 अस्मा पर मुश्तमिल है। इसके शुरू में हमने मरफू अस्मा को इस्तेमाल करना सीखा। फिर हमने सीखा कि किन वजूहात की बिना पर इसम मजरूर भी हो सकता है। मसलन हर्फ जर भी अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देता है और मुदाफ लेहे भी हमेशा मजरूर ही होगा। इसके बाद फिर हमने ज़र्फ़ के बाद आने वाले मुदाफ लेहे को पढ़ा कि वो भी मजरूर होता है। आज हमारे इस सबक में हम पहली मर्तबा इसम के मंसूब होने की एक वजह पढ़ेंगे। जब कभी हम किसी इसम को मंसूब देखेंगे तो हमें इसके मंसूब होने की वजह को भी समझना होगा। जैसे कि अभी हम बासानी बता सकते हैं कि किसी इसम के मरफू होने की कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं और किन किन वजूहात की बिना पर इसम मजरूर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी इसम को मंसूब देखें तो हमें पता होना चाहिए कि ये मंसूब क्यों है। और आज
ہم اپنے اس سبق میں پہلی مرتبہ اسم کے منسوب ہونے کی ایک وجہ پڑھیں گے، اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج آپ پوری توجہ کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ چلیے ابھی مدینہ نیو بک 2 کے سبق نمبر 8 پر آ جائیں۔ جو لوگ پرانی والی بلیک اینڈ وائٹ بکس استعمال کر رہے ہیں وہ اولڈ بک 1 کے سبق نمبر 18 پر آ جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، الدرس الثامن، یعنی کہ 8واں سبق۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے المدرس کم اخن لک یا محمد۔ آپ نے اس اخن کو غور سے دیکھا ہے؟ یہ منصوب ہے، مگر یہ منصوب کیوں ہے؟ اسے آج ہم پڑھیں گے۔ جب ہم اولڈ بک 3 میں جائیں گے تو اس کے پہلے سبق میں ہم اسم کے مرفوع، منصوب یا مجرور ہونے کی تمام تر وجوہات کو دہرائیں گے۔ جب بھی ہم کوئی جملہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم یہاں پر مرفوع یا منصوب یا مجرور کیوں ہے۔ تو کسی اسم کے منصوب ہونے کی 10 مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر اسماء کے منصوب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ان کا جملے میں مفعول کے طور پر آنا ہوتا ہے، جسے ہم عربی زبان میں مفعول بہ کہتے ہیں۔ اسے ہم انشاءاللہ تعالی اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 5 میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کسی اسم کے منصوب ہونے کی ایک وجہ مفعول مطلق بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسے استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی آپ کے لیے کوئی فیور کرے یا آپ کی مدد کرے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ شکراً۔ شکراً کا کیا مطلب ہے؟ تھینک یو۔ اور پھر آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ عفواً، یعنی کہ یو آر ویلکم۔ ویسے عفواً کا صحیح ترجمہ ڈونٹ مینشن ہوگا۔ تو مفعول مطلق بھی عربی زبان کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے جسے ہم قرآن پاک میں بھی بارہا پڑھتے رہتے ہیں۔ جب ہم بک 2 کے درمیان میں پہنچیں گے تو پھر ہم مفعول مطلق کو ساتھ ساتھ پہچانتے ہوئے جائیں گے۔ یہ اولڈ بک 3 کے سبق نمبر 29 میں آئے گا، لیکن ہم اس سبق کے آنے سے پہلے ہی اسے سمجھتے رہیں گے تاکہ جب یہ سبق میں آئے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ کسی اسم کے منصوب ہونے کی ایک اور وجہ ہم پڑھیں گے اور اسے حال کہتے ہیں۔ پھر ہم ایک اور وجہ بھی پڑھیں گے جسے مفعول لاجلہ کہتے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ظرف بھی اکثر اوقات منصوب ہوتے ہیں، جیسے بعد، قبل وغیرہ۔ تو اسم کے منصوب ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن آج ہم اسم کے منصوب ہونے کی جو وجہ پڑھنے جا رہے ہیں اسے گرامر کی زبان میں تمییز کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تمییز۔ اور پھر تیزی سے ہم اسے تمیز کہہ دیتے ہیں۔ تمییز ایک اسم ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ واحد، نکرہ اور منصوب ہوتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ واحد، نکرہ اور منصوب۔ یہ تینوں خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ جملے کے معنی کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے اور غیر واضح صورتحال کو واضح صورتحال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہوا اکبر من کا، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے وہ تم سے بڑا ہے۔ تو کیا یہ ایک واضح جملہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ یہ جملہ اپنا معنی واضح نہیں کر پا رہا کہ وہ کس چیز میں بڑا ہے۔ اچھا، تو اب میں کہتی ہوں ہوا اکبر من کا سنن، یعنی کہ وہ تم سے عمر میں بڑا ہے۔ اب جملہ پوری طرح واضح ہو گیا ہے۔ تو اس تمییز کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔
اس جملے میں دیکھیں یہ سنن جو ہے نا یہ تمییز ہے۔ چلیے اب ایک اور مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ہوا اکبر من کی، یعنی کہ وہ تم سے بڑا ہے۔ میں کسی خاتون سے کہہ رہی ہوں کہ وہ تم سے بڑا ہے، تو یہ جملہ غیر واضح ہے۔ اسے واضح کرنے کے لیے آخر میں مالن لگا دیتی ہوں، تو یہ ہو جائے گا ہوا اکبر من کی مالن، یعنی کہ وہ تم سے مال میں بڑا ہے، یعنی کہ وہ زیادہ امیر ہے۔ تو دیکھیں جملہ واضح ہو گیا نا۔ اب یہ مالن جو ہے یہ تمیز ہے۔ اب میں نے آپ سے ایک اور اہم بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی جملے میں یہ کم آتا ہے، کم کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں ہاؤ مینی۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا کتنے۔ تو کیا اب بات واضح ہو گئی؟ کتنے؟ کیا کتنے؟ بات ابھی واضح نہیں ہے۔ چلیے بات کو واضح کرنے کے لیے ہم اس کے بعد تمییز کو لکھ دیتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ جی ہاں، تمییز۔ اور یاد رہے کہ یہ تمییز ہمیشہ واحد، نکرہ اور منصوب ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں کم کتاباً عندک، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یعنی کہ تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ اسی طرح میں کہتی ہوں کم قلماً عندک، یعنی کہ تمہارے پاس کتنے قلم ہیں۔ اچھا، کم سیارتاً عندک، کم بیتاً عندک۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ میں کم کے بعد بیتاً، سیارتاً، قلماً اور کتاباً جیسے اسما کو استعمال کر رہی ہوں۔ تو ان سب کو گرامر کی زبان میں ہم کیا کہیں گے؟ جی ہاں، ان کو ہم تمییز کہیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کم کتاباً عندک، تو اس میں عندک جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ ہے۔ کیا یہ مبتدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ظرف اور جار مجرور کبھی مبتدا نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اگر یہ مبتدا نہیں ہو سکتے تو کیا یہ کتاباً مبتدا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، یہ صرف تمییز ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کم کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا ہے۔ اگرچہ ہم نے سوالیہ جملوں کو بھی انالائز نہیں کرنا ہے، لیکن یہاں میرا مقصد آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا کہ ایسی صورت میں مبتدا کہاں پر ہوگا۔ اچھا، تو پھر اس جملے میں خبر کہاں ہے؟ جی نہیں، کتاباً خبر نہیں ہے، یہ صرف تمییز ہے۔ یہ عندکا جو ہے اس میں عندہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے، اور یہ کا جو ہے اس ظرف کا مضاف الیہ ہے، اور یہ ایک سوالیہ جملے کی سادہ ترین مثال ہے۔ مگر ہم نے یہاں پر یہ سب کچھ انالائز نہیں کرنا، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کم کے بعد ایک اسم آتا ہے جو واحد ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، اور اسے تمییز کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بھی کثرت سے آیا ہوا ہے۔ اسے ہم تفصیل سے اولڈ بک 3 کے سبق نمبر 30 میں پڑھیں گے۔ یہ سب ایڈوانس گرامر کے پوائنٹس ہیں جنہیں ڈاکٹر صاحب نے اس کورس کے آخر میں رکھ دیا ہے، لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ یہ تمام ایسے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے عربی زبان کے حسن اور خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب مل کر اس زبان کی ڈیکوریشن میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبق کو شروع کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی سے اس کے خاندان کے افراد یا رشتہ داروں وغیرہ کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ اس کے لیے لام جارہ استعمال کریں گے، یعنی حرف جر لا استعمال کریں گے۔
لیکن جب آپ کسی سے اس کی چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے، جیسے گھر، گاڑی، کتاب، قلم، پیسے یا دیگر اشیاء کے بارے میں جب آپ سوال کریں گے تو اس کے لیے آپ حرف جر استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے آپ ظرف آئندہ استعمال کریں گے۔ تو فیملی، رشتہ داروں اور انسانوں کے لیے ہم لام جارہ استعمال کریں گے، یعنی کہ حرف جر لا استعمال کریں گے، اور اشیاء وغیرہ کے لیے ہم ظرف آئندہ استعمال کریں گے، اور پھر ہم ان سوالوں کا جواب بھی اسی کے مطابق دیں گے۔ تو چلیے اب اس سبق پر غور کرتے ہیں تاکہ یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ چلیے ابھی اپنے سبق نمبر 8 پر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ المدرسو کم اخن لک یا محمد، اخن کو دیکھیں، یہ کم کے بعد آیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کم کے بعد تمیز آتا ہے، اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ اور دیکھیں سوال میں لام جارہ استعمال کیا گیا ہے، تو ہمیں اس کے جواب میں بھی لام جارہ کو استعمال کرنا ہوگا۔ تو اس کے معنی کیا ہیں کہ محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ محمد جواب دیتا ہے لی اخن واحد۔ اس لی کو دیکھیں، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2 الفاظ ہیں اس میں۔ لی حرف جر ہے اور یا متکلم اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کر کیا بن جاتے ہیں؟ جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر مقدم۔ اور پھر یہ اخن کیا ہے؟ اخن مبتدا مؤخر ہے۔ یاد رکھیں کہ جار مجرور اور ظرف اور اس کا مضاف الیہ، یہ جب جملے کے شروع میں آتے ہیں تو اکثر اوقات یہ خبر کے طور پر آتے ہیں، اور پھر ان کے بعد اکثر اوقات مبتدا مؤخر جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ اخن کو دیکھیں، یہ نکرہ ہے۔ اچھا تو پھر یہ واحدن کیا ہے؟ اخن واحدن، اخن واحدن۔ دیکھیں دونوں رائمنگ کر رہے ہیں نا، ایک جیسے ہیں نا دونوں، اس لیے یہ واحدن اخن کی نعت ہے، یعنی کہ میرا ایک ہی بھائی ہے۔ دیکھیں لی اخن کے معنی ہے میرا ایک بھائی ہے، اب آگے واحدن لگ گیا ہے، تو جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے پھر واحدن لگایا گیا ہے، تو اس کا ترجمہ بھی ہوگا میرا ایک ہی بھائی ہے۔ لی اخن کا مطلب ہے میرا ایک بھائی ہے، اور لی اخن واحدن کا مطلب ہے میرا ایک ہی بھائی ہے۔ آگے ہے المدرسو وکم اختن لکا، اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں یہ اختن منصوب ہے، اور اس کے آخر میں اس الف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہاں اوپر بھی دیکھیں کہ اخن جو ہے یہ ایک نکرہ اور منصوب اسم ہے، اور اس کے آخر میں بھی یہ الف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے معنی ہیں وَكَمْ أُخْتًا لَكَ، تو مدرس پھر سوال کرتا ہے اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ اب دیکھیں ہمارے اس سبق میں مثنیٰ کی صرف ایک مرفوع فارم ہی آئے گی۔ اچھا تو کتابن کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ کتابانی، اور قلم ان کا؟ جی ہاں قلمانی، اختن اختانی۔ دیکھیں ابھی ہمارے لیے مثنیٰ بنانا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ تو محمد جواب دیتا ہے لی اختانی۔ لیکن سوال میں بھی لام جارہ استعمال ہوا ہے اور جواب میں بھی۔ تو لی کیا ہے؟ لی جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور اختانی کیا ہے؟ کیا یہ مرفوع ہے؟ جی ہاں یہ مرفوع ہے۔ اچھا اگر یہ مرفوع ہے تو اس کے مرفوع ہونے کا سائن کیا ہے؟ جی ہاں یہ الف، یہ الف اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، یعنی میری 2 بہنیں ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ المدرسو کم عجلتاً
للدراجتی یا حامدو. اچھا دراجہ جو ہے یہ سائیکل اور موٹر سائیکل دونوں کو کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ اجلتن تمیز ہے. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں کہ حامد سائیکل کے کتنے پہیے ہوتے ہیں؟ حامدن لہا عجلتانی. حامد جواب دیتا ہے اس کے 2 پہیے ہوتے ہیں. اچھا ابھی یہ بتائیے کہ لہا میں کتنے الفاظ ہیں؟ اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک حرف جر لام ہے اور دوسرا ضمیر ہا ہے. تو دیکھیں عجلتن کو دیکھیں یہ مؤنث ہے اور اس کے لیے ہا کی ضمیر استعمال کی گئی ہے، مؤنث واحد کے لیے جو آتی ہے. تو لہا جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور اجلتانی جو ہے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. اور کیا یہ مرفوع ہے؟ جی ہاں یہ مرفوع ہے اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت یہ اس کا الف ہے. المدرس کم عیدن فی السنۃ یا زکریہ. سنہ کا کیا مطلب ہے؟ سال. یعنی کہ اے زکریہ سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ زکریہ جواب دیتا ہے فی السنۃ عیدانی. فی السنۃ کو دیکھیں یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور عیدانی مبتدا مؤخر ہے. اچھا تو کیا یہ عیدانی مرفوع ہے؟ جی ہاں مرفوع ہے. کیا علامت ہے اس کے مرفوع ہونے کی؟ یہ الف. اس الف نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مرفوع ہے. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، ہما عید الفطر و عید الاضحیٰ. ہما مبتدا ہے اور عیدو اس کی خبر ہے، وہو مضاف اور الفطری مضاف لہ ہے. اور پھر یہ واو حرف عطف ہے اور عیدو جو ہے یہ معطوف علی اس پہلی عیدو کے ہے. ٹھیک ہے اسے ہم کہیں گے معطوف علی عیدو، یہ پہلے والا. اور وہو مضاف اور الاضحیٰ مضاف لہ، یعنی کہ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. اردو میں ہم ضحیٰ کہتے ہیں نا، اصل لفظ تو اضحیٰ ہے. المدرس یا ابراہیم ابو کا تاجر کبیر. اے ابراہیم تمہارا باپ ایک بڑا تاجر ہے. اب دیکھیں ابو کا میں ابو مبتدا ہے وہ مضاف اور کا مضاف لہ اور تاجرن اس کی خبر ہے اور کبیرن کیا ہے؟ تاجرن کبیرن. جی ہاں یہ تاجرن کی نعت ہے. تو کم سیارتن عندہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ اب دیکھیں گاڑی کی بات ہو رہی ہے نا اس لیے دیکھیں عندہ آ گیا ہے. ابراہیم جواب دیتا ہے عندہ سیارتانی کبیرتانی و سیارتانی صغیرتانی. عندہ کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور یہ جو ہو ہے یہ اس کا مضاف لہ ہے اور سیارتانی جو ہے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے اور کبیرتانی پھر کیا ہے؟ یہ سیارتانی کی نعت ہے. دیکھیں دونوں رائمنگ کر رہے ہیں نا، سیارتانی کبیرتانی. جب کسی اسم کے آخر میں آنی آنی آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مثنیٰ ہے اور مرفوع ہے. اور یہ وا حرف عطف ہے اور سیارتانی معطوف علی پہلے والے سیارتانی ہے. ٹھیک ہے اور صغیرتانی اس دوسرے والے سیارتانی کی نعت ہے. دیکھیں ماشاءاللہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کیسے ہمیں چھوٹے چھوٹے خوبصورت جملوں کے ذریعے پریکٹس کرا رہے ہیں. ان کے کورس کی یہی خوبی ہے. اب دیکھیں اس سبق میں جتنے بھی مثنیٰ استعمال ہوئے نا سارے مرفوع ہیں. وہ پہلے ہمیں مرفوع کی پریکٹس کرائیں گے اور اس کے بعد پھر منصوب یا مجرور کی.
تو یہی ان کے کورس کی خوبصورتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس 2 بڑی گاڑیاں ہیں اور 2 چھوٹی گاڑیاں ہیں۔ آگے ہے المدرسو کم نافذتاً فی غرفتک یا اسماعیل۔ نافذہ کسے کہتے ہیں؟ کھڑکی کو، اور غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اے اسماعیل تمہارے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ تو اسماعیل جواب دیتا ہے فیہا نافذتانی، فیہا جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم اور نافذتانی مبتدا مؤخر۔ یاد رکھیں ہم اس طرح مقدم لکھیں گے اور اس طرح کر کے مؤخر، ٹھیک ہے؟ فیہا نافذتانی کے معنی ہیں اس میں 2 کھڑکیاں ہیں۔ المدرسو لمن ہذان الدفترانی، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ دفترانی کیا ہے؟ یہ ایک معرفہ اسم ہے اور اسم اشارہ کے بعد آیا ہے۔ اب جلدی سے مجھے بتا دیں کہ یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بدل ہے۔ نعت نہیں ہے، یہ یہاں پر بدل ہے، یعنی مدرس سوال کرتا ہے کہ یہ دونوں نوٹ بک کس کی ہیں؟ علی۔ علی جواب دیتا ہے ہما لی۔ اب دیکھیں دفترانی کے لیے ہما آیا ہے، ہما بھی ڈیول ہے نا، مثنیٰ ہے، اس لیے دیکھیں اب ہمارے سبق میں ہما بھی آنے لگا ہے۔ اور یہ ہما کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا ہے اور لی کیا ہے؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ وہ دونوں میری ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ھذا اسم اشارہ ہے مذکر واحد کے لیے اور اس کی جمع کیا ہے؟ ہؤلائی۔ اور اسی طرح پھر ہم نے پڑھا تھا ھذہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم اشارہ ہے مؤنث واحد کے لیے، اور پھر اس کی جمع کیا ہے؟ اس کی جمع بھی ہؤلائی ہے۔ چلیے ابھی اس کا مثنیٰ بنا کے دیکھتے ہیں۔ ھذا کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ ھذانی۔ اچھا تو ھذہ کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ ھاتانی۔ المدرس لمن ھاتان المسطرتانی۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہاتانی کے بعد مسطرتانی آیا ہے، تو یہ مسطرتانی کیا ہے یہاں پر؟ یہاں پر یہ مسطرتانی ہاتانی کا بدل ہے۔ تو مسطرتانی کسے کہتے ہیں؟ فٹ کو، رولر کو، یعنی مدرس سوال کرتا ہے کہ یہ دونوں رولر کس کے ہیں؟ یہ دونوں فٹ کس کے ہیں؟ یونسو ہما لی، پھر دیکھیں ہما آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہما مبتدا ہے اور لی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ یونس جواب دیتا ہے کہ وہ دونوں میرے ہیں۔ الحمدللہ ابھی ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔